بات ہو رہی ہے ڈراموں کی، تو عمران بھائی آپ نے آج کل وہ ڈرامہ دیکھا ہے صبا قمر کا جو چل رہا ہے؟ یار سرے راہ کی بات تو نہیں کر رہی تم نے مجھے وہ اس پہ بھی لنک ایک بھیجا تھا. کنٹروورسی چل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ انٹرسیکس اینڈ ٹرانسجینڈر ایشو ہے. ماریہ بی نے ایک نیا بیان دیا ہے ایک ایپیسوڈ کو ٹارگٹ کر کے کہ یہ اس میں جینڈر فلوئڈٹی کو وہ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں. ویک اپ پاکستان، آخر کب تم لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہڈن ایجنڈا ہے اس کے پیچھے. عمران بھائی کیا آپ نے وہ ایپیسوڈ دیکھی ہے؟ ہاں، جس میں وہ نبیل بیٹھا اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے. وہ جس میں مطلب ایک انٹرسیکس ہے بچہ، جینیٹیکلی بورن، اور اس میں اس کو وہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں کسی جینڈر میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ان سوچوں سے باہر نکلو کہ تم عورت ہو یا مرد ہو. اور کیونکہ اس کی سوتیلی ماں اس کو ڈانس وانس کے پیچھے لگانا چاہ رہی ہوتی ہے، اور باپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ پڑھے اور وہ کامیاب بنے. اور وہ پھر دکھاتے ہیں کہ وہ CSS کرتا ہے اور وہ بڑا پڑھنے والا انٹیلیجنٹ بچہ ہے، جبکہ اس کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ نکما دکھایا ہوا ہے اس میں. کیا ہمارے جو ملک میں انٹرسیکس لوگ ہیں وہ ہم کیا یہی چاہتے ہیں کہ وہ بس سڑکوں پہ ناچتے ہیں اور بھیک مانگتے رہیں؟ اس سے بھی پہلے سوری، کیونکہ میرے جیسے بہت سارے بندے، آپ ہم میں سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار بھی ہیں اور شبیر کی طرح ہر خبر پہ آپ کی نظر بھی ہوتی ہے، تو کیوں نہ آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ انٹرسیکس اور ٹرانسجینڈر میں فرق کیا ہوتا ہے. تو مجھے جو سمجھ آیا وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ ایسا پیدا ہو گیا ہے، کوئی بچہ جس کی جینڈر آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر سکتے میل یا فیمیل میں، بایولوجیکلی دونوں کریکٹرسٹکس موجود ہیں بایولوجیکلی، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں نا وہ انٹرسیکشول کہلاتا ہے، اور جن کو پاکستان کی زبان میں اور فیام میں ہجڑے کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں، شادیوں میں آ کے ناچتے ہیں. ایک اسٹیریو ٹائپ یہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو فیملی ایک تو ڈسون کر دیتی ہے. ٹرانسیکشولز وہ بیسکلی وہ لوگ ہیں جو ٹرانسجینڈر، ہاں ٹرانسیکشول بھی، دونوں ٹرمینالوجیز میرا خیال ہے یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی وہ ایک بچہ ہے جو گرو اپ ہو رہا ہے اور اس کو شوق چڑھ گیا ہے کراس ڈریسنگ کا، اور وہ فیمیل کی جو میک اپ ہے اس کو پریفر کرتا ہے، اس کے کپڑے پہننا باڈی، اور وہ کہتا ہے کہ آئی فیل لائک آئی ایم بینگ اے وومن. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو شوق چڑھ گیا، اس میں ارجز ہوتی ہیں نا، یہ وہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ it's also not in their control کہ وہ کیسے فیل کر رہے ہیں. اس میں اب دو مائنڈ سیٹ ہے نا. کچھ لوگ جو رائٹسٹ ہیں، ایون دو کہ وہ صرف اسلامک رائٹسٹ نہیں، ایون کرسچینٹی میں بھی جو رائٹسٹ ہیں وہ اس کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ان کی تھراپی ہونی چاہیے اینڈ دے شوڈ بی فکسڈ. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ سم تھنگ اٹ از ناٹ ان دیئر کنٹرول. تو یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. میں صرف یہاں پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماریہ بی نے جو یہ اس کے اوپر ایشو اٹھایا ہے، کیا ہمارے ملک میں ایسے ڈرامے نہیں بننے چاہیے جو یہ بتائیں کہ اگر کوئی بایولوجیکلی جینیٹیکلی ایشو ہے کسی بچے میں، وہ نہیں ہے میل یا فیمیل، تو کیا مطلب ہے کہ کیا اس کا جینے کا حق نہیں ہے، کیا اس کا تعلیم پہ حق نہیں ہے، کیا وہ کوئی بڑا افسر نہیں بن سکتا؟ بیسکلی ماریہ بھی کہاں سے رہی ہے، وہ پتہ ہے نا پہلے فیمس کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ تو وہ کووڈ میں وہ جو انہوں نے حرکت کی تھی اپنے ملازم کو بھری بس میں کووڈ پازیٹیو ملازم کو جو بھری بس میں انہوں نے واپس دھکیل دیا تھا. اس کے ہمارے ملک کا جو ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے، اس کی کوئی وائرل ویڈیو آ جاتی ہے، کوئی اس کی پوسٹ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتی ہے، تو سب سے پہلا جو ہے نا وہ کام، وہ سیلیبریٹی اگر ہو یا جو بھی ہو، وہ پھر مذہب کا لیتے ہیں. اگر ایک بندہ بایولوجیکلی کسی ایک جینڈر کو فالو نہیں کر رہا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی دنیا معاشرے میں اپنا کوئی بھی اہم کردار ادا نہیں کر سکتا؟ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اگر اپارچونیٹیز دی جاتی تو ان میں کوئی ایلون مسک چھپا ہوتا؟ آپ نے ان کو ڈسکارڈ کر کے ایک ایسے کچرے کی طرح سائڈ لائن کر دیا ہے. بلکہ اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جہاں ان کو مواقع ملے ہیں وہاں انہوں نے بہت اچھا بڑے ووکل اور بڑے کارنر کیا جاتا ہے، اور اوپر سے پھر ان کو اب ان کے پاس اگر ایک ہی آپشن بچتی ہے، اپنا پیٹ تو ان کو بھی لگا ہے، اگر اپنے روزی روٹی کمانے کی جو بھی آپشن ان کو لے، پھر اس پہ ان کو حقارت سے بھی دیکھا جاتا ہے. وہ کلپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جس میں نبیل اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، اس کا جو سول پرپز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا اس وقت جینڈر جو ہے وہ تم کنفیوژن کا شکار ہو، اس سب میں ہو کہ تم مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے،
اس کو تم تھوڑا سا ایک دفعہ سائڈ پہ رکھو, اس کے بعد تم دیکھو کہ دنیا میں تمہارے پاس اور کیا آپشنز ہیں. تم انٹرسیکس کو نارمل سوسائٹی میں انڈکٹ کرنے کو نارملائز کرنا چاہیے. آپ کی کلاس میں اگر میل فیمیل پڑھ رہے ہیں تو کیوں ایک انٹرسیکس بندہ یا بندی, آپ جو بھی کہنا چاہیں, وہ بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میرا خیال ہے یہ ہر پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے, بیکاز ایز یو آلریڈی رائٹفلی سیڈ کہ یہ ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا. میڈیا ایک بہت اسٹرانگ فیکٹر ہوتا ہے معاشرے میں تبدیلی لانے کا. ایک آدھے ڈرامے سے, ایک آدھی شارٹ فلم سے تبدیلیاں نہیں آتی, ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جس معاشرے میں برائیاں ہیں, برائیوں پر بھی فلمیں بننی چاہیے, اچھائیوں پہ بھی بنتی ہیں, وہ تو ظاہر ہے بنی رہی ہیں, اور ہائی لائٹ ہوتی ہیں چیزیں اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. شاید لوگ تیار نہیں ہیں ایسی چیزوں کے لیے فی الوقت.